السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں خوش آمدید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ایک لشکر شام کی طرف جنگ کے لیے روانہ کیا۔ پہنچنے کے بعد حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے دشمنوں کی تعداد کا جائزہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قاصد بھیجا اور مزید فوج کی درخواست کی۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی درخواست پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کی قیادت میں ایک بڑا لشکر روانہ فرمایا۔ اس لشکر میں حضرت ابو بکر اور دوسرے مہاجرین صحابہ بھی موجود تھے۔ پھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کچھ سپاہیوں کو وہاں بھیجا گیا اور انہیں مشورہ دیا کہ آپ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے اختلاف نہ کرنا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ میں لشکر کا سپہ سالار ہوں، آپ میری مدد کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ نہیں، ہم دونوں اپنی اپنی فوج کی کمان سنبھال سکتے ہیں۔ عمرو بن عاص نے کہا نہیں، آپ صرف میری مدد کرنے آئے ہیں۔ یہ سن کر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت فرمائی کہ اختلاف نہ کرنا، اگر تم میری بات سے راضی نہ ہو تو میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی اس بات کو تسلیم کیا کہ وہ فوج کے سپہ سالار ہیں اور میں ان کا مددگار ہوں۔ ابن مالک رضی اللہ عنہ جنگ کے بعد مدینہ پہنچنے والے سب سے پہلے صحابی تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عمرو بن عاص اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا پورا واقعہ سنایا۔ یہ سب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ابو عبیدہ کو سلامت رکھے۔ طاقت، مرتبہ، عزت اور تحفے تحائف وہ فتنے ہیں جو ان افراد اور تحریکوں کے سامنے پوری قوت سے آتے ہیں جن کے مقاصد بلند ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ان شیطانی چکروں میں پھنس کر اپنا مقصد اور راستہ بھول گئے اور ٹھوکریں کھا کر ناکام ہو گئے۔ لیکن تاریخ تب بدلتی ہے جب ہم اپنے مفادات کو بھول کر اختلافات کو نظر انداز کرتے ہوئے امت کی بھلائی کے لیے کندھے سے کندھا ملا کر کام کرتے ہیں، تبھی نئی تاریخ جنم لیتی ہے۔ دور حاضر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی تلاش میں ہے جو مادی دنیا کو حقیر سمجھتا ہے اور اس کا مقصد صرف آخرت کی ابدی کامیابی ہے۔ آئیے اس کو پانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔